जंग जमल हुई, उसमें हज़रत तलहा जैसे, हज़रत ज़ुबैर जैसे शहीद करो। जब आपस में टकराए ना, सुलह हो गई। लेकिन जो लोग अब्दुल्ला बिन सबा के साथी थे, मैं तुम्हें तफसील तो नहीं बता रहा, से इशारे कर रहा हूँ, तबलीग का थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता, दावत की तारीख बताना चाहता। जब सुलह हो गई तो रात को उन्होंने तय किया कि आधे इधर हमला कर दो, आधे इधर हमला कर दो, जो बीच में फसादी थी। तो तहज्जुद के वक्त आधे लोगों ने हज़रत अली पे हमला कर दिया, आधों ने हज़रत ज़ुबैर हज़रत आयशा के लश्कर पे हमला कर रहे थे, और दोनों तरफ शोर मचा दिया। अली ने हमला कर दिया, उन्होंने कहा ज़ुबैर ने हमला कर दिया। तो अली कहने लगे ओहो। हज़रत हसन जब निकलने लगे ना उसके लिए, इराक के लिए, तो हज़रत हसन ने कहा बाबा मत निकलो वरना तुम्हारी जंग हो जाएगी। कहा मेरे होते हुए कैसे होगी? कहा हो जाएगी, देख लेना, ना जा, मदीना ना छोड़, मदीना ना छोड़। तकदीर गालिब आई। जब जंग हो गई तो फिर हज़रत हसन से कहा बेटा काश मैं तेरी बात मान लेता, और हाय काश मैं आज से 20 साल पहले मर गया होता और ये दिन मैं ना देखता। छोड़ दी जंग। जब तलवारें चिंगारियां बरसाने लगी तो हज़रत अली ने जोर से आवाज लगाई ऐन ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम। तो ज़ुबैर ने कहा मैं हूं, को मेरे सामने आ। अल्लाह अकबर, अशरा मुबशरा आमने सामने। तो कहा तुम्हें वो दिन याद है जब तू और मैं मस्जिद में इकट्ठे आए थे, हाथों में हाथ दिए पकड़े हुए लिए हुए, और अल्लाह के नबी ने तुमसे पूछा था तुम्हें अली से मोहब्बत है? तो तुमने कहा था है। तो अल्लाह के नबी ने कहा था एक दिन आएगा तो उसके खिलाफ तलवार उठाएगा और तो उस वक्त हक पे नहीं होगा। क्या याद है? हाँ याद है। कहा तू मेरे खिलाफ तलवार उठाते? उन तलवार ऐसे डाली, घोड़े को वापस मोड़। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो रूह रवां थे लश्कर आयशा की। किधर जाते हो? कहाँ जा रहे हो? कहा वो अली ने मुझे एक बात याद दिला दिया, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। कहा हमें जंग में झोंक के खुद वापस जा रहे हो? कहा मेरे सामने हक आ चुका है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। कहा फिर हम तो नहीं पीछे हट सकते, अब तो फैसला होकर ही पीछे हटेंगे। तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हज़रत ज़ुबैर ने कहा ज़ुबैर तलहा ये बात याद कर, अल्लाह के नबी ने मुझे कहा था। उन्होंने भी घोड़े को वापस मोड़ दी, लेकिन उनको तो एक तीर लगा, उसमें वो गिर के शहीद हो। और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकल गए, आगे की जगह सोए हुए थे। तो इब्न जुरमूज़ ने सोते सोते उनको कत्ल करके उनका सर काट के हज़रत अली को आकर पेश किया। तो हज़रत अली ने फरमाया ज़ुबैर के कातिल को जहन्नम की बशारत हो। अल्लाह के नबी ने कहा था जो ज़ुबैर को कत्ल करेगा वो जहन्नम का ईंधन है। तो आपने कहा ज़ुबैर के कातिल को जहन्नम की बशारत हो। तो अल्लाह ने यूँ सच किया कि मैं तेरी खातिर तेरे सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल करके आया और तू मुझे दोज़ख की बशारतें सुनाता है, और तलवार लेकर अपनी गले पर फेर दी, खुदकुशी करके मर गया। जहन्नम सच हो। इतने दुखी हो गए थे आखिरी दिनों में हज़रत अली कि अपनी यूं दाढ़ी पकड़ के कहते तू कब रंगीन हो, तू कब रंगीन हो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था अली तो उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन ना हो ले, तेरे सर के खून से रंगीन ना हो जाए। और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कातिल अशका था, मेरी उम्मत का अशका वो होगा जो तुझे कत्ल करेगा। तो फिर ऐसे दाढ़ी को पकड़ कर कहते तू कब रंगीन हो। फिर कहते वो अशका किधर है, वो अशका किधर है, वो आता क्यों नहीं, वो किधर है। इतने दुखी हो गए थे, बेवफाई, लोगों की जफा। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को शाम का टुकड़ा मिला जो बड़े सलीके वाले, बड़े तरीक़े वाले, बड़े वफादार। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को का इम्तिहान बड़ा था, बड़ों के इम्तिहान भी बड़े। उनको इराक मिला जहाँ के लोग मुनाफ़िकाना आदात और हर जितने भी ऐब, इसलिए तो हज्जाज अल्लाह ने उन पर मुसल्लत किया, इराक वालों पर भरे हुए, बेवफाइयों से भरे हुए। तो उसका आखिरी नतीजा हज़रत अली की शहादत पे निकले। अल्लाह की तकदीर थी, ये जंग जमल भी होनी थी, जंग सिफ़ीन भी होनी थी, अल्लाह का निज़ाम था।
اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ حادثہ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دے کوئی، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا او ہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہوں نے فال لی اس سے۔ اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، بین هذه البیعۃ لا تطع، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مسلح پہ بیٹھتے اور روتے روتے وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔
حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گئے. اور عبداللہ بن بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے. بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ. کہتے الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیفنا ثم بجلی. یہ رس پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں. کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے. کہا ایک نوجوان کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم. یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم. تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا. تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کرتے. تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے. طرفینس آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا. ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے. ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے. دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گرے. ہائے ہائے ہائے. آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ. تو انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا. جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئے. بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے. تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے. تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا. تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے. اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم کا، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا. اللہ اس سے آگ میں جلا دے. او میں تیرا بھائی ہوں محمد کا. ہو گیا. تو جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے. تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کر دو. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے. بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن وہ داڑھی پکڑنا ہی کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا. پھر
गधे की खाल में उसकी लाश को लपेट कर उसे आग लगाते और वो जल गए। हजरत आयशा का फरमान सच्चा हुआ, अल्लाह उसे आग में जलाता। तो एक दफ़ा जो दावत को झटका लगा है, ये अल्लाह का निज़ाम था, इख्तिलाफ होना था। हज़रत अली की शहादत पर एक दौर ख़त्म होता है, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं, फिर वो 6 महीने बाद मुआविया के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं और फिर दोबारा दावत का दौर चलता है और फिर दावत अपने अला क़दम व साक़ कायम होती है और फिर वो इस्लाम की रेल पेल लहल बहर दोबारा वापस आती है जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत को संभालते हैं।